بڑے مشہور اور ممتاز شاعر گزرے ہیں، اختر شیرانی۔ آپ نے یقیناً ان کا نام پہلے بھی سنا ہوگا۔ اختر شیرانی صاحب کے بارے میں قصہ بڑا مشہور ہے کہ وہ ایک بار لاہور کے ہوٹل میں تھے، اور یہ قصہ شورش نے نقل کیا ہے اپنی کتاب میں کہ وہ ایک بار ہوٹل میں تھے۔ وہاں پر وہ پینے کے بڑے عادی تھے اور 2 بوتلیں چڑھائی ہوئی تھیں، اور بالکل ایسے نشے میں مخمور پڑے تھے، الفاظ ٹوٹ رہے تھے، ہوش و حواس گم ہو چکے تھے۔ تو ایسی حالت میں ان کو کچھ کیمنسٹ دوست تھے، تو انہوں نے ان سے کچھ سوالات کیے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شیرانی صاحب جو تھے یہ بڑے اپنی انا پرست بہت تھے، اور کسی کو اپنا ہم عصروں کو تو بالکل اپنا ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے، اور کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ تو اس پر انہوں نے سوال کیا، جی ظہیر کشمیری کے بارے میں کیا خیال ہے، اور اسی طرح زاہد لدھیانوی کے بارے میں کیا خیال ہے، فلاں شاعر کے بارے میں، فلاں کے بارے میں۔ بہت سارے لوگ اس وقت موجود بھی تھے محفل میں، اور بھی شعراء موجود تھے وہاں پر اس مجلس میں۔ تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، کسی کے بارے میں کہتے بھائی ابھی بچہ ہے، اسے ابھی مشق کرنے دو، کسی کے بارے میں کہتے کہ نہیں یہ بس چھوڑو، یہ اس کی بات نہ کرو، کسی کے بارے میں بس کچھ۔ تو اسی دوران انہوں نے کہا جی افلاطون و سقراط کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس پر اختر شیرانی صاحب کہنے لگے، جی دیکھو سقراط، افلاطون کون، عام کون ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بات کریں، وہ آج ہوتے تو ہماری مجلس میں بیٹھ کر ہم سے فیض یاب ہوتے ہیں، ہم سے کچھ سیکھتے۔ تو اتنے انا پرست آدمی تھے۔ تو اسی دوران ان کے جو کیمونسٹ دوست تھے انہوں نے دیکھا کہ موقع ہے، انہوں نے شرارت کی، اور اسی دوران انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے، سقراط اور افلاطون کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہوتے تو آج ہماری مجلس میں ہوتے، تو اس پر انہوں نے شرارت یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں یہ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ان کا اندازہ یہ تھا کہ جیسے کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے تو ضرور ان کے بارے میں بھی کوئی ایسی ویسی بات کہہ دیں گے۔ تو اس پر جب انہوں نے حضور کا نام لیا اختر شیرانی کے سامنے، تو اختر شیرانی جو نشے کے اندر دھت پڑا ہوا تھا اور ہوش گم ہوئے پڑے تھے، اور بس ساری دنیا کو اپنے قدموں کے نیچے سمجھ رہا تھا، تو وہ اختر شیرانی حضور کا نام سنتے ہی جیسے اس کے جسم کے اندر کوئی کرنٹ آ گیا ہو، کوئی بجلی کا جھٹکا لگ گیا ہو، جیسے کہ اس کے فوراً جیسے ہوش و حواس قائم ہو گئے، اور وہ گرا ہوا تھا تو وہ جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گیا، اور اس کے ہاتھ کے اندر شیشے کا ایک گلاس آیا، اور اس نے سوال کرنے والے کے سر پہ دے مارا، اور اس نے کہا کہ کم بخت خبیث انسان، تم کس حالت میں اس پاک ہستی کا نام لیتے ہو، اور ایک آخری امید ہمارے پاس، ایک آخری سہارا ہے، وہ بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہو۔ اور اس پر پھر اختر شیرانی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور رات بھر روتے رہے، ساری رات روتے رہے، اور یہی کہتے رہے کہ یہ کم بخت ہم سے ایک آخری سہارا بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، ایک آخری امید بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ تو اس پر اختر شیرانی بہت روئے اور بہت غمزدہ ہوئے، بہت غصے میں آئے کہ کس حالت میں، کیسی حالت میں، اور حضور کا نام، اور پھر یہ سوال، یہ چاہتے کیا ہیں۔ تو اختر شیرانی صاحب کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہوا، بہت سارے ادیبوں نے کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ تو البتہ ان کا کچھ نعتیہ کلام بھی ہے، وہ بھی ہم ذکر کرتے ہیں، ان کی ایک بڑی مشہور نعت بھی ہے۔ تو دیکھیں مسلمان جتنا بھی گرا پڑا کیوں نہ ہو گناہوں میں، جتنا بھی کیوں نہ ڈوبا ہوا ہو، فاسق فاجر ہو، جتنا بھی گندگی کے اندر لتھڑا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ایک ناطہ ضرور ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک ان پاکیزہ ناموں کی ایک چنگاری کہیں نہ کہیں دل کے کسی نہ کسی خانے میں ضرور سلگ رہی ہوتی ہے، اور کبھی اس کو ذرا سی کہیں سے ہوا مل جائے تو وہ فوراً بھڑک اٹھتی ہے۔
تو بڑے واقعات ہیں اس پر کہ بہت سارے گنہگار لوگ کس طرح اچانک ایک ہی بار ایک ہی نام پر کس طرح وہ راہ راست پر آئے اور انہوں نے توبہ طائب بھی ہو گئے۔ تو وہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے، یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو یہی بات ہے۔ تو لہٰذا اب ہم جو ہے شیرانی صاحب کے نعتیہ کلام کی طرف آتے ہیں، اور ہم ان کے اس گفتگو کے آخر میں ہم ان کے نعتیہ کلام کو پڑھتے ہیں۔ سنیے گا شیرانی صاحب کیا لکھتے ہیں۔ شیرانی صاحب لکھتے ہیں کہ لٹائے سجدے نہ کیوں آسماں مدینے میں، لٹائے سجدے نہ کیوں آسماں مدینے میں، رسول پاک کا ہے آستاں مدینے میں، قدم بڑھائے چلو رہروان منزل شوق، ہے ابر رحمت حق گل فشاں مدینے میں، در رسول کے ذروں کی گر تلاش نہیں، تو کس کو ڈھونڈتی ہے کہکشاں مدینے میں، بہشت چیز ہی کیا ہے کہ ایک سجدے میں، ہمیں تو مل گئے دونوں جہاں مدینے میں، قدم اٹھائے ادب سے ذرا نسیم سحر، قدم اٹھائے ادب سے ذرا نسیم سحر، ہیں محو خواب شہ دو جہاں مدینے میں۔ اور ان کا آخری شعر سنیے گا کہ مدینے جاتے ہیں پیری میں لوگ سب اختر، یعنی بڑھاپے میں، مدینے جاتے ہیں پیری میں سب لوگ اختر، مزہ ہے کاٹ دو عمر جواں مدینے میں۔